اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ اشترا خرید لیے، یعنی اللہ نے خرید لیا من سے مومنوں سے، المؤمنین مومن کی جمع ہے، انفسہم ان کی جانیں، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، واموالہم اور ان کے مال، بأن اس کے بدلے یعنی بدلے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے بدلے لہم ان کے لیے الجنہ جنت ہے، جانیں اللہ نے خرید لی ہیں، مال خرید لی ہیں، اس کے بدلے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتلون وہ مارتے ہیں، ویقتلون اور مارے جاتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں۔ وعداً وعدہ ہے علیہ اس پر، حقاً سچا وعدہ ہے، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، کہ ان کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی، اللہ نے ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، یہ وعدہ ہے انجیل میں، تورات میں اور قرآن میں۔ ومن اور کون اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہد ہی اپنا وعدہ، من اللہ اللہ سے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ ہی پورا کرے گا یہ وعدہ۔ فاستبشروا پس تم خوشیاں مناؤ، ببیعکم اس سودے پر، یعنی کہ اللہ نے تمہارے جانیں اور مالیں خرید لی ہیں، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اس سودے پر خوشیاں مناؤ، الذی جو کہ بایعتم تم نے سودا کیا ہے بہی اس سے، وذالک اور یہ سودا هو الفوز العظیم بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ جانیں بھی اللہ کی ہیں، مال بھی اللہ کے ہیں، تو مجازاً اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہاری جانیں ہیں وہ میں لے رہا ہوں، یعنی تم میری راہ میں خرچ کرو، اطاعت کرو، تو اس کے بدلے تمہیں جنت عطا ہوگی۔ اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری بیعت لی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے، بعثت نبی کے 13 سال بعد مکے میں، جب آپ علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی آپ علیہ السلام مکے میں تھے، تو مسلمان جب آئے تھے پہلی بیعت کی، پھر اس کے بعد 70 مسلمان اور آئے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے محمد عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو چاہے ہمیں شرط لگا لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میں اپنے رب کے لیے شرط لگاتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور میں اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ ان کا جب ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی باتیں بھی ہم مان لیں گے، رسول اللہ کی حفاظت بھی کریں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جنت، تمہیں جنت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ نفع والی بے ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں، تو اتنی بڑی یہ بے ہے، خرید و فروخت ہے کہ بڑی نفع والی یہ جنت ملے گی، ہم اس کو خود فسخ کریں گے، نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے، یعنی یہ ہم بیعت نہیں توڑیں گے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ہر مال، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، تو یہ بے ہم فسخ نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تورات اور انجیل میں سارا کچھ ہے، لیکن موجودہ جو تورات ہے نا اس میں یہ نہیں ہے، چونکہ اس میں انہوں نے تحریف کر دی ہے، کچھ باتیں ہیں،
لیکن قرآن میں آ گیا تو یہ واضح ہے کہ اللہ نے تورات میں بھی اس کو حکم فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں خرچ کرے گا، تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں جانیں عطا فرمائی اور اس کی راہ میں خرچ کریں، ٹائم دیں، دین کو ٹائم دیں، تبلیغ کو ٹائم دیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور اسی چیز کی جو ہے نا وہ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں التائبون، یہ کون لوگ ہیں پھر جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں خرچ کریں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد و ثنا کرنے والے، السائحون سفر کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے عن سے المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے لی حدود اللہ اللہ کی حدود کی، وبشر اور خوشخبری دو، امر کا صیغہ ہے، المؤمنین مومنوں کو، یعنی یہی وہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کر دی ہیں۔ تو پہلا جو اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے التائبون۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ کون ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع، تائب ہونا، گناہ سے توبہ کرنا۔ تو توبہ کی 4 شرائط ہے۔ سب سے پہلے کہ نادم ہونا کہ جو میرے سے خطا ہوئی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی یا کچھ، تو اسے نادم۔ دوسرا آئندہ یہ نہیں کرنا، یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ تیسرا اس معصیت کی تلافی کرنا، نماز رہ گئی تو اس کی قضا کرے، کسی سے رقم لی ہے تو وہ واپس نہیں کی تو اس کو واپس کرے، اور چوتھا یہ کہ محض اللہ کے لیے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، انسان خطا کار ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ خطا انسان سے ہو جاتی ہے، انسان خطا کار ہے، اچھے خطا کار وہ ہیں، خطا کاروں میں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 2499۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ توبہ کب تک ہو سکتی ہے انسان کی؟ انسان خطا کار ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا جب تک غرغرہ موت کا وقت نہ آئے اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی جب تک بوڑھا ہو گیا، ابھی اینڈ پہ ہے، تب بھی وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو التائبون توبہ کرنے والے۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے 4250 کہ جو توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے سورہ الفرقان میں کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرا العابدون، عبادت۔ العابدون کا معنی عبادت، یعنی عبادت میں بہت زیادہ عجز کا اظہار کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ وحدہ کے احکام پر عمل کرنا۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بات کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں وہ عابدین ہیں، اور عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اس کی بہت زیادہ کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگوں کی بہترین زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے،
وہ اس کی پشت پر اڑا جا رہا ہو، جس طرح دشمن کی آہٹ یا خوف محسوس کرے، اسی طرح گھوڑے کا رخ کر دے اور قتل یا موت کی تلاش میں نکل جائے، یا اس آدمی کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑی کی کسی چوٹی یا کسی وادی میں نکل جائے، وہاں نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کی بات کرتا رہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے، اور لوگوں کو کسی معاملے میں بھلائی کے سوا دخل نہ دے۔ یہ عبادت کرنے والے کی فضیلت ہے کہ وہاں بکریاں چرائے، اللہ کی بات کرے، تو اس گھوڑے والے کی طرح ہے۔ اور اگلا ہے الحامدون، اس کا معنی حمد کرنے والے۔ حامد جمع ہے واحد کے حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ کی جو نعمت ہے ان کا شکر ادا کرنا۔ تو حمد میں اللہ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، کلمہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الحمد افضل الدعاء الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس سے مجھے نفع عطا فرما، اور مجھے نفع آور علم عطا فرما، اور میرے علم کو زیادہ فرما، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، اور اے میرے محبوب میں دوزخ کے حال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس کے بعد السائحون، سفر کرنے والے، الحامدون ہو گیا پہلے، التائبون، پھر العابدون، پھر حامدون، حمد کرنے والے اللہ کے، اس کے بعد السائحون۔ السائحون کا معنی ہوتا ہے وسیع جگہ، یعنی سیاحت کرنے والے۔ تو اب اس سے چونکہ مسلسل سیاحت میں چلتے ہیں لوگ، سفر کرتے ہیں، اس سے مراد روزہ بھی ہے۔ مراد کیا اس سے؟ روزہ بھی ہے، کیونکہ روزے دار جو ہے وہ بھی سارا دن گزارتا ہے بغیر کھائے پیے۔ اس سے دونوں معنی، ایک سفر کرنے والے بھی ہیں اور اس سے کیا ہے روزہ رکھنے والے، ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ کی ایک حقیقی اور ایک حکمی ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل ازدواج کو ترک کر دیا جائے، اور حکمی روزہ یہ کہ تمام اعضاء اللہ کے مقاصد کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں السائل سے ہی معنی مراد ہے، ویسے تو معنی سیاحت کا معنی ہے، زمین میں سفر کرنے والا، تو اسی طرح اس کو روزہ رکھنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہر چیز کو جس طرح سفر والا مسافر اپنے گھر کو ترک کر کے نکل جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے والا بھی جو ہے وہ تمام خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میری امت کے سیاحت اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2486۔ اس کے بعد الراکعون الساجدون، الراکعون الساجدون کا مطلب رکوع اور سجدہ، یعنی نماز قائم کرنا۔ نماز کی یہ جو شکل قیام ہے، قعود، رکوع ہے، اس میں ساری کیا ہیں شامل ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس شخص نے وقت پر نماز پڑھی، پورا وضو کیا اور مکمل رکوع، سجود اور خشوع کیا، تو وہ نماز سفید روشن صورت میں پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ جو اچھی طرح نماز پڑھتا ہے وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور حضرت ثوبان سے روایت ہے، حضرت بادان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان سے پوچھا، مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ خاموش رہے۔ جب وہ 3 بار یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بکثرت اللہ کے لیے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک تمہارا گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 488۔ تو یہ نماز کی فضیلت پر بہت ساری روایات ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے،
اب مسلمان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو جتنا وہ زیادہ نمازیں پڑھے گا تو دعائیں کرے گا تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کے بعد ہے العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ قرآن مجید میں جہاں بھی امر بالمعروف کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد اسلام کی طرف دعوت دینا، اور جہاں بھی نہی عن المنکر کا ذکر آتا ہے اس سے مراد بتوں کی عبادت سے منع کرنا۔ تو ویسے بھی نیکی کا حکم دینا، اور خاص طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے انصاف کا کلمہ کہنا۔ ابو داؤد میں 4344 نمبر روایت ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی بات کرنا، حق اور سچ بات کرنا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کسی کا خوف تمہیں اس حق بات کو کہنے سے منع نہ کرے جس کا تمہیں علم ہو، یعنی جب تمہیں علم ہے تو تم اس کو پہنچاؤ۔ اور اسی طرح ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ان قریب تم پر عذاب بھیجا جائے گا، پھر تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو تم اس کو روکو، یہ تمہارا ظالم کو روکنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا، یہ بھی اسی میں اور آگے ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے تعالیٰ نے جو بندوں کے احکام کو، یعنی اللہ نے جو بندوں کو مکلف کیا ہے وہ بندے اس احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرا بندوں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ تو عبادات میں جو اللہ نے حدود رکھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ تو روزہ رکھنا، زکوٰۃ کرنا، یہ اللہ کے حدود کی پاسداری ہے۔ اور دوسرا معاملات، نکاح، خرید و فروخت، طلاق، ان میں بھی تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، عبادات اور معاملات۔ تو اس میں بھی اس کی حفاظت کرنا۔ اور مشتبہات سے بچنا، حلال کھانا و حرام سے بچنا، اس بارے میں حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال ظاہر ہے و حرام ظاہر ہے۔ تو حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ بھی کیونکہ اللہ نے جب سود سے منع کیا تو اس کو نہیں کھانا۔ سود میں پڑھنے سے مراد یہ کہ اللہ کی حد کی اس نے جو ہے وہ دخل اندازی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، ان کے درمیان کچھ اور مشتبہ ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص مشتبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص شبہات کا مرتکب ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی طرح جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی منہ ماریں۔ اب چراگاہ میں قریب جانور ہوں گے تو وہ پڑ جائیں گے۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی مخصوص چراگاہ زمین پر اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی۔ سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، یعنی دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ہی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر دل میں کوئی ٹیڑھا پن آ جائے تو پورا جسم ہی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔